السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال بہت گہرا ہے۔ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا؟ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب بستر سب سے میٹھا لگتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھنے کا کیوں کہا؟ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں آپ کو جواب بھی ملے گا اور دل کی گہرائیوں میں روشنی بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دین کا سفر۔ فجر کی اہمیت کو ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے رحمان نام کے ایک لڑکے کی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں رحمان نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ رحمان زیادہ بڑا گھر کا نہیں تھا، لیکن اس کی ماں نے ہمیشہ اس کی دین کی تعلیم دینی چاہی تھی۔ دن میں وہ اسکول جاتا، دوستوں کے ساتھ وقت گزرتا، لیکن جب صبح کا وقت آتا تو فجر کی اذان کی آواز اسے اٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اس کی ماں آواز لگاتی، بیٹا اٹھ جاؤ، اللہ بلا رہا ہے، فجر کا وقت ہے۔ مگر رحمان کہتے، امی تھوڑا اور سونے دو، ابھی تو رات ختم ہی نہیں ہوئی، اور وہ پھر سے بستر میں گم جاتا۔ دن کے دن، مہینے کے مہینے، سال کے سال ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ ایک رات رحمان نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیری راہ پر اکیلے چل رہا ہے۔ ہر طرف خاموشی، ہوا تیز چل رہی ہے، اور اس کا پیر بوجھل ہو گئے۔ دور ایک روشنی تھی، لیکن وہ روشنی تک کبھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تب ایک خوفناک آواز آئی، یہ وہ لڑکا ہے جو فجر کی نیند کو دنیا کے لیے بیچتا رہا، جس نے اللہ کی پکار کو نظر انداز کیا، آج یہ روشنی سے دور ہے۔ رحمان چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی زبان بند تھی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور پسینے میں بھیگ گیا۔ اچانک اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ صبح ہوئی اور اذان کی آواز آئی، اور رحمان کے دل گھبرا اٹھا۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دل سے سوچا، شاید اللہ مجھے اس خواب کے ذریعے سے بلا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے سوچا کہ فجر کا وقت کیوں رکھا گیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قرآن فجر کی تلاوت دیکھو، اس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ سورہ سوچو، جب آپ اٹھ کر قرآن پڑھتے ہو یا نماز پڑھتے ہو تو آسمان کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صبح اٹھنا صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی نیند آپ کی تھکان مٹا سکتی ہے، لیکن فجر کی نماز آپ کی روح کو زندہ کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ سمجھو دوستو، فجر چھوڑ دینا صرف ایک نماز چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا ایک دروازہ بند کرنا ہے۔ دنیا میں ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ 4 بجے کی ٹرین ہو تو اٹھ جاتے ہیں، فلائٹ پکڑنی ہے تو اٹھ جاتے ہیں، ایگزام کی تیاری کرنی ہو تو اٹھ جاتے ہیں، آفس کی ڈیوٹی ہو تو بھی اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، میرے لیے اٹھ جاؤ، میں تمہیں زندگی میں برکت اور آخرت میں جنت دوں گا، تو تم سستی کر جاتے ہو۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ ایک دن آئے گا جب آپ اپنی قبر میں سو رہیں گے اور آپ کے لیے آواز آئے گی، اٹھ جاؤ، حساب کا دن ہے۔ اس وقت آپ اٹھنا چاہو گے مگر اٹھ نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، فجر کی نماز سے اپنی روح کو زندہ کرو۔ رحمان نے اپنی زندگی اس خواب کے بعد بدل دی۔ اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ امی، مجھے فجر سے پہلے اٹھانے کے لیے جگا دینا، چاہے میں غصہ کروں، چاہے میں چیخوں، لیکن مجھے اٹھانا ضرور۔ اور پھر دھیرے دھیرے رحمان کا دل بدلنے لگا۔ پہلے اذان سن کر بس اٹھتا تھا، پھر ایک دن اذان سے پہلے اٹھ گیا۔ اس نے آنسو بہا کر سجدے میں کہا کہ یا اللہ، تیرے لیے اٹھنا میں جو لطف ہے وہ پوری دنیا کا سکون سے زیادہ ہے۔ دوستو، یہ اصل روشنی ہے، فجر کی روشنی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے دن میں برکت ڈالے، آپ کی رزق میں اضافہ کرے، آپ کے چہرے پر
نور ڈالے اور آپ کے دل کو سکون دے تو فجر کا نمازی بن جاؤ۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر دن شروع کرتا ہے اس کا دن اللہ کے ذکر سے روشن ہوتا ہے، اور جو بندہ فجر میں سویا ہوا رہتا ہے اس کا دن اندھیرے میں گزرتا ہے۔ آج سے ارادہ کرو، کل سے نہیں، اگلے مہینے سے نہیں، بلکہ آج سے، اس وقت سے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اور یاد رکھو، فجر چھوڑنے والا اصل میں اپنی روح کا قتل کرتا ہے، لیکن فجر کا نمازی بننے والا اپنے دل کو جنت کا سکون دے دیتا ہے۔ دوستو، اللہ نے ہمیں فجر میں اٹھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ہم روحانی روشنی سے دن کا آغاز کریں۔ فجر کے وقت اٹھ کر سجدہ کرنا اصل میں اللہ کے قریب آنے کا ذریعہ ہے۔ آج سے ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ فجر کے نمازی بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ سائنسدانوں نے دل دہلانے والی تحقیق، یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ آخر مسلمان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا۔ جب تحقیق کی اور رزلٹ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی صحیح جلد اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو تحقیق میں معلوم ہوا کہ تو سن کر آپ کی بھی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کریں کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع کے لیے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کی لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز کی دینی میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجاوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا تو ثواب ہی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محبت بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں
مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ نیکی کتنے ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر اور فجر کے قرآن و تلاوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز فجر میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور منشور ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر غور سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیاں اور قرآنی فیوز و برکات مشتمل ہو کر اللہ سے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔